السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، درس بخاری کا تسلسل چل رہا تھا کتاب الایمان کا، اور آج کا درس بھی کتاب الایمان کے آخری باب اس کا درس ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کا آخری باب جو باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ ولرسولہ ولأئمتہم وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ آخری باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو باندھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول کہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے خیر خواہی اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، اور ولی ائمتہم مسلمین مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، تو یہ آخری باب ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ نصیحہ کا کیا معنی ہے؟ نصیحہ خالص اور پیور کو کہتے ہیں، اور ناصح اصلی خالص شہد کو کہتے ہیں۔ یعنی نصیحت کا مفہوم یہ ہوگا خیر خواہی کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کیا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کے وجود پر ایمان لائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے ربوبیت پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالی کے الوہیت پر ایمان لائیں، اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں، اور ان چیزوں میں کسی کو شریک اور شامل نہ کریں، بلکہ وحدہ لا شریک لہ سمجھیں، اور ہر حالت میں خالص اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی اطاعت ہو۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نصیحت، یعنی خیر خواہی۔
اب رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ رسول کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، اور آپ کے نبوت پر ایمان لائیں، آپ سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دستور قانون لائے اس سے محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں میں عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، یعنی آپ جو شریعت لائے لوگوں میں اسی کو پھیلائیں اور تبلیغ کریں۔ یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی۔ وَلِأَئِمَّتِهِمْ، اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ مسلمانوں کے جو امام ہیں، جو امیر ہیں، جو صدر ہیں، جو کسی عہدے پر ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت کب کریں؟ جب ان کی بات اللہ و رسول کے موافق ہو، اور ان کے احکام کی تائید کریں جب اللہ و رسول کے موافق ہو، ان کا ہم ساتھ دیں، اور ان کے طرف سے کبھی ہم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کریں، اور ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے تو اچھے انداز میں ان کو نصیحت کریں اور ان کے غلطی پر ان کو آگاہ کریں۔ یہ ہے امیر اور اولو الامر کے ساتھ نصیحت اور خیرخواہی۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق کا انتظام کیا جائے، اور جن چیزوں سے ان کو نفع پہنچتا ہے اس سے آگاہ کیا جائے، اور جن چیزوں سے ان کو تکلیف اور نقصان پہنچ سکتی ہے اس سے ان کو بچانے کی کوشش کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو مسلمانوں میں غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور ان کو جو ضرورت ہو اس ضرورت کو پوری کرنے کی حتی الامکان ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور جو چیز ان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے چاہے دنیا کے حساب سے ہو یا آخرت کے حساب سے ہو اس سے آگاہ کریں اور اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت۔ اگر کوئی شخص شرک میں ہے، بدعت میں ہے، خرافات میں ہے تو ایسے لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے اور روکا جائے۔ کوئی مسلمان بھائی گناہوں میں لت پت ہے تو اچھے انداز میں اس کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش کیا جائے۔ جیسے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مل کر ایک نوجوان کو مار رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں۔ یہ جا کر اس نوجوان کو بچانے کی کوشش کیے تو لوگوں نے کہا اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا ہم دے رہے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی بھائی باوڑی میں کنویں میں گر جائے تو کیا کرو گے؟ آیا جو گر گیا اوپر سے پتھر مار کر، اینٹ مار کر اس کو ہلاک کر دو گے، مار دو گے، یا کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کہا کیسے؟ کہا رسی لائیں گے، اس کو کہیں گے پکڑو، جب پکڑ لے گا تو ہم اس کو کھینچ کے باہر کریں گے۔
تو کہا اللہ کی قسم تمہارا یہ بھائی گناہوں کے گڑھے میں باوڑی میں گر گیا ہے، اس کو مار کر ختم نہ کرو بلکہ اچھے انداز میں اس کو نصیحت کرو، یہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے گا۔ یہ ہے اس کے ساتھ خیر خانہ اور ہمدردی کا معاملہ۔ یہ کہہ کر چلے گئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نوجوان پیچھے پیچھے جانے لگا اور مل کر کہا آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد اللہ کی نافرمانی ہم کوشش کریں گے کبھی نہ کریں۔ تو یہ انداز ہوتا ہے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نصیحت، خیر خواہی، ہمدردی کا۔ تو یہ باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ولأئمتہم من المسلمین، اور مسلمان ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ کتاب الایمان کا یہ آخری باب ہے، اور اس آخری باب کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے 2 حدیث نقل کی ہے، اور دونوں حدیث اتفاق سے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے۔ پہلی حدیث اس باب کی، مسدد رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید القطانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا۔ یحییٰ بن سعید علیہ الرحمہ نے اسماعیل علیہ الرحمہ سے نقل کیا اس کو، اور اسماعیل علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو ابن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور ابن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے بیعت لی، یعنی عہد و پیمان کیا۔ کس چیز پر؟ پہلی چیز علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر عہد و پیمان لیا۔ دوسرے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے ادا کرنے پہ بیعت لی۔ اور تیسرے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ البجلی سے جو بیعت لی کہ ہر مسلمان کے ساتھ تم خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ اب جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ نصیحت کیا ہے، خیر خواہی کیا ہے، اب اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے دوسری حدیث نقل کی، اور ہم صرف اور خیر خواہی کا مطلب، نصیحت کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کوئی پریشان ہے 100 روپیہ دے دو اس کی پریشانی دور ہو جائے، کسی کو کچھ کر دو بس اتنا ہی نہیں۔ دنیا اور آخرت کے حساب سے جو چیز اس کے حق میں بہتر ہے وہ بتایا جائے، اور جو چیز دنیا اور آخرت کے حساب سے نقصان دہ ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اس سے روکا جائے، یہ ہے خیر خواہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نصیحت کی بات کو سمجھانے کے لیے دوسری حدیث نقل کرتے ہیں، یعنی کتاب الایمان کی آخری حدیث نقل کرتے ہیں۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مغیرہ بن شعبہ
جو کوفہ کے حاکم گورنر امیر تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خوبی بھی بیان کی اللہ کی، اور کہا اے لوگو، دیکھیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، اے لوگو اکیلے اللہ سے ڈرو، یہ خیر خواہی کا پہلا انداز، اے لوگو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی سے ڈرو، یہ پہلے خیر خواہی کے الفاظ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ رہو، یعنی ایسا کام نہ کرو، ایسا طریقہ اختیار نہ کرو، ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ بستی محلے مسلمانوں کی جماعت کا ماحول جو ہے خراب ہو جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے خیر خواہی کا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے لوگو اب دوسرا امیر آنے والا ہے، جب تک وہ نہ آئے تحمل اور اطمینان کے ساتھ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو امیر نہیں ہے، لڑ لو جھگڑ لو، ماحول خراب ہوتا جائے اور کوئی تمہارا فیصلہ کرنے والا نہ ہو، تم ماننے والے نہ ہو۔ اس لیے جب تک امیر نہ آئے اللہ کے واسطے تحمل اور اطمینان کے ساتھ رہنا۔ پھر کہتے ہیں تمہارا یہ امیر یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے ہیں، تم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، کیونکہ تمہارا یہ بھائی ہمیشہ معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ یہ ہے خیر خواہی کہ مغفرت کی دعا کرنا، یہ چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا مومن ہو، اس کے ساتھ خیر خواہی سب سے بہتر یہ ہے کہ مغفرت کی دعا کی جائے۔ اور رب نے ہمیں سکھا دیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور وہ ایمان والے جو گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کو بخش دے، معاف فرما دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ ہمارے دل کو، ہمارے سینے کو، ہمارے قلوب کو پاک صاف رکھ، کسی مومن بھائی کے لیے کدورت، کینہ، کپٹ، بغض، حسد نہ ہو، بے شک تم مشفق ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو زندہ ہو تو کوئی مردہ ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ اور خاص کر کے ایک انسان جب مر جاتا ہے، ماں باپ مر گئے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے زندگی میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن مرنے کے بعد کیا حق ہیں، ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے ہمدردی کریں، اس کا پتہ نہیں ہے۔